الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کتاب الرہن، رہن کی کتاب، رہن کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اس کے پاس زرہ رہن رکھ دیا۔ رہن رکھ دیا یعنی کہ کوئی چیز رکھے تو بندہ رہن رکھ سکتا ہے۔ اس کا سارا بیان میں نے قدوری شریف کو آپ کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کتاب الشفع، شفع کا بیان ہے۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا پڑوسی شفع کا زیادہ حقدار ہے، پڑوسی کو جو چیز دی جائے یہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آگے حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا تو آپ نے پڑوسی سے کہا، ابو رافع سے کہا کہ تم اس کو 700 میں لے لو اور مجھ کو اس کے 800 درہم مل رہے ہیں، لیکن میں تم کو دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ کم قیمت میں 700 میں دینا چاہتا ہوں، کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے حق شفع کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں حضرت مسعود رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سعد نے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا اور مجھ سے کہا کہ اس کو تم لے لو اور مجھ کو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے جو تم مجھ کو اس کی دیتے ہو، لیکن تم اس کے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سن چکا ہوں کہ ہمسایہ زیادہ حقدار ہے اپنے شفع کے سبب۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت مسعود حضرت سعد کے آزاد کردہ غلام رافع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعد نے ایک شخص سے کہا کہ اس گھر کو 400 میں لے لو، اور یہ کہنے لگے کہ بے شک مجھ کو اس کے 800 درہم ملتے ہیں، لیکن میں تجھ کو اس حدیث کی وجہ سے دیتا ہوں جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے حق شفع کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو 400 درہم میں اپنے پڑوسی کو دینا چاہو، فرمایا مجھے اس کے 800 درہم ملتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے شفع کے سبب۔ یہ وضاحت تقریباً ہو چکی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ شرع عقائد کا۔ شرع عقائد کا ہے وَخِلَافَتُهُمْ ثَابِتَةٌ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْضًا، اور ان کی خلافت ثابت ہے اسی ترتیب پر بھی۔ خلافاتهم ای نیابتهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقام الدین، اقامت دین کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب یہ ہیں اقامت دین کو کی اقامت میں، اس حیثیت کے ساتھ کہ واجب ہے تمام امت پر اتباع کرنا ان کی، یعنی کہ اتباع تمام امت پر واجب ہے۔ کافت الامم بالاتباع، تمام امت پر اتباع واجب ہے۔ آگے یعنی ان الخلافۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابو بکر کے لیے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور یہ کیونکہ صحابہ اکرام نے اجماع کیا تھا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اس دنیا میں، ثقیفہ بنی سعد میں، ثقیفہ بنی سعد یہ ایک چبوترا تھا، چبوترے پر تمام صحابہ اکرام نے جمع ہو کر اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور قرار پکڑی ان کی رائے، مشاورات اور منازعات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے پر، اور انہوں نے اجماع کیا اس پر، انہوں نے اجماع کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی خلیفہ ہیں، اور بیعت کی ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں
پر توقف کے بعد ان سے، یعنی کہ جو جھگڑا چل رہا تھا، اختلافات چل رہا تھا، اختلافات کے ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ جو شیعہ یہ بھوگتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تھا، غلطی ہو گئی، نص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارد تھی، تو اگر نص وارد تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے اس بات کا بھی آئے گا، بیعت نہ کرتے، بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہی خلیفہ تھے۔ اور اگر ہوتی خلافت حق ان کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت حق ہوتی تو نہ اتفاق کرتے ان پر صحابہ متفق نہ ہوتے اس بات پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور البتہ جھگڑا کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کے نزاع ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزاع ہوا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جھگڑا کرتے خلیفے کے بارے میں کہ میں خلیفہ، پس جمع ہو گیا ان پر، البتہ جمع ہو گئے ان پر۔ اگر ہوتا ان کے حق میں کوئی نص ہوتی جس طرح کے شیعہ گمان کرتے تو کیسے تصور کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حق میں اتفاق ہونا باطل پر اور عمل کو چھوڑ دینا نص وارد کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ بات یہاں سے یہ کر رہے ہیں کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نص وارد ہوئے ہیں، اور اگر نص وارد ہوتی تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ یہ کیسے تصور کر لیتے کہ باطل چیز پر متفق ہو گئے، حالانکہ نص تو حضرت علی کے بارے میں وارد تھی کہ آپ خلیفے بنا دیا حضرت ابوبکر کو، تو یہ تو باطل کے خلاف ہے۔ نص وارد ہوئی تو حضرت علی اور ان کے خلاف خلیفہ بن رہا ہے، تو تمام صحابہ اتفاق نہ کرتے، نہ بننے دیتے، کیونکہ صحابہ کرام نص کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے چھوڑنا جو نص وارد ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا، تمام امت کا اجماع تھا کہ خلیفہ برحق کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وابی اعتبار اختلافی احوال رواتی، یہاں سے بعض راویوں کے احوال بیان کر رہے ہیں، مختلف ہیں کہ ہر راوی کی اپنی سوچ ہے، اسی وجہ سے ہم نے خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے چند شرائط بیان کی۔ ہر راوی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، دوسری حدیث مشہور کے مخالف بھی نہ ہو، ظاہر کے مخالف بھی نہ ہو۔ ظاہر سے مراد ہے کہ صحابہ کرام کا عمل کچھ ہو، حدیث کچھ کہے تو پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کہ رسول اللہ کا قول ہے، رسول نے فرمایا کہ میرے بعد احادیث کی کثرت ہو جائے گی، لہٰذا جب تمہارے پاس کوئی حدیث آ جائے تو اس کو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرو، اگر موافق ہو تو عمل کرو ورنہ چھوڑ دو۔ تو اس سے پتہ چلا، اس وجہ سے ہم نے خبر واحد کے لیے چند شرائط بیان کی۔ وبی اعتباری اختلافی احوال رواتی، اور راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ خبر واحد پر عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت مشہور کے مخالف نہ ہو اور ظاہر کے مخالف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے پاس احادیث زیادہ آئیں گی، جب تمہارے پاس مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، پس جو موافق ہو اس کو قبول کرو اور جو مخالف ہو اس کو رد کر دو، یہ حدیث نہیں ہے۔ وتحقیق ذالک فیما روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راویوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ راویوں کی 3 قسمیں، ایک راوی مومن، دوسرا اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، تیسرا منافق۔ مومن راوی وہ ہے جو مخلص ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور وہ مومن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی بھی سمجھتا ہو، مومن معنی بھی سمجھتا ہو، مخلص بھی ہو، حضور کی صحبت بھی پائی ہو۔ عربی اس کو کہتے ہیں جو دیہاتی، حضور کی مجلس میں اس نے آقا سے کچھ سنا اور اس کو سمجھا نہیں، سنا صحیح سمجھا نہیں، جب وہ اپنے قبیلے والوں کی طرف گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے بغیر اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگا،
آقا کے الفاظ میں نہ بیان کیا، اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگا، اور کلام کے معنی کو تبدیل ہو گیا، کلام کا معنی تبدیل ہو گیا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ میری طرف سے بیان، میری طرح تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ بیان کر رہے ہیں کہ میری طرح کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کو دیہاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافق جس کا نفاق ظاہر نہ ہو، نفاق ظاہر نہ ہو، بظاہر مومن ہو، اور آقا کے الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کرے، آقا کے الفاظ بھی اور دوسرے الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کرے، افترا باندھے، جھوٹ باندھے، اور اس سے لوگوں نے سن لیا ہو اور لوگوں نے اس کو مومن گمان کیا ہو، لوگوں نے آگے بیان کر دیا ہو، حتیٰ کہ وہ حدیث مشہور ہو جائے۔ لہٰذا جب راوی مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس حدیث کو قرآن پاک پر پیش کریں اور سنت مشہور پر پیش کرو، اگر موافق ہو تو عمل کریں گے، موافق نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ وتحقیق ذالک فیما رویہ، اور راویوں کے اختلاف اور خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی تحقیق، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ راوی 3 قسم پر ہے: مومن، مخلص جس کو رسول اللہ کی صحبت حاصل ہو اور اس نے رسول اللہ کے کلام کے معنی سمجھے ہو، اور اعرابی جو کسی قبیلے سے آیا، اس نے رسول اللہ سے کچھ سنا اور وہ رسول اللہ کے کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا، پھر قبیلے کی طرف لوٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے علاوہ کے ساتھ روایت کیا، پس معنی بدل گیا اور وہ خیال کرتا ہے کہ معنی متفاوت نہیں ہوئے، یعنی کہ معنی ایک ہی ہے، اپنے آپ کو سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ معنی نہیں بدلا۔ اور منافق جس کا نفاق معلوم نہیں، پس اس نے بغیر سنی ہوئی بات روایت کی اور جھوٹ بولا، پھر اس سے لوگوں نے سنا اور اس کو مومن مخلص خیال کیا، پھر اس کو روایت کر دیا اور وہ روایت لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، پس اس معنی کی وجہ سے خبر کو کتاب اللہ اور سنت مشہور پر پیش کرنا واجب ہوگا۔ پیش کریں گے، اگر موافق ہوگی تو عمل کریں گے، موافق نہ ہوگی، مخالف ہوگی تو اس کو کیا کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز سے یاد کر لینا، محنت کر کے آگے نکالیں آپ ہدایت شریف کا۔ ہدایت شریف کا ہے وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، مردار کے بال اور اس کی ہڈی، عظم ہڈی پاک ہے، کیا ہے؟ پاک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نجس ہے۔ کیوں نجس ہے؟ کیونکہ وہ مردار کے اجزاء سے ہے، جب جز نجس ہے تو کل بھی نجس ہوا، جب جز نجس ہے تو کل بھی نجس ہوا۔ اور ہمارے لیے کہ وہ نہیں زندگی ہوتی ان دونوں میں، اسی وجہ سے کہ نہیں درد ہوتا ان کے کٹنے کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اثر ہوتا ہے مرنے کے ساتھ، اثر آتا ہے ان میں مرنے کے ساتھ، کیونکہ موت تو وہ زندگی کو زائل کر دیتی ہے، ان میں تو پہلے ہی زندگی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بال ہے، ہڈی یا ناخن ہے، عظم کہتے ہیں ناخن کو، ناخن، ان کو بندہ کاٹے یا بالوں کو کاٹے تو نہ کوئی درد ہوتی ہے نہ کوئی اثر ہوتی ہے، زندگی تو ہے نہیں، جب زندگی نہیں ہے تو یہ مردار نہ ہوا، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، حلال ہے، نجس نہیں ہے۔ اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں نجس ہے، کیونکہ نہ اس کے ساتھ نفع حاصل ہوتا ہے نہ ہی اس کی بے جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نفع اور بے کا جائز نہ ہونا یہ اس کی کرامت کی وجہ سے ہے، کرامت کی وجہ سے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے جو بال ہیں اور ناخن ہے اس کی بے جائز نہیں، اس سے نفع حاصل کرنا جائز اس لیے نہیں کیونکہ اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی کرامت کی وجہ سے، اس کی عزت بزرگی کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور جو اس صورت میں ہو تو وہ تو پاک ہوتا ہے، پس نہیں دلالت کرتا اس کی نجاست پر، یہ اس کی نجاست پر دلالت نہیں کرتا کہ اب یہ اس کی بے نہیں ہوتی تو یہ کیا چیز، تو یہ نفع حاصل نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ نجس ہو گیا، یہ بات نجس پر دلالت نہیں کرتی بلکہ پاک ہے۔ آگے فصل فی البئر، کنووں کے بارے میں یہ فصل ہے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ، جب گر جائے کنویں میں نجاست، نُزِحَتْ، تو تمام سارا پانی نکالا جائے، اور ہو جو نکالا گیا ہو اس میں پانی سے پاک ہوگا، اس کے لیے جو چیز نکالی گئی ہے اس میں پانی سے پاک کر دے گا، اس کو بھی پاک کر دے گا، یعنی کہ اب کنواں ناپاک تھا، پانی بھی ناپاک ہوا، پانی تمام کا تمام نکالا
تو باقی تمام پانی نکالا، نیچے سے نیا پانی آ گیا تو نیچے سے نیا پانی وہ بھی پاک ہو جائے گا، کنویں کو بھی وہ پانی نکالنا پاک کر دے گا سلف کے اجماع کے ساتھ۔ اور کنویں کا مسئلہ یہ مبنی ہے آثار کی اتباع پر، نہ کہ قیاس پر، یعنی کہ یہ جو کنویں کے مسائل ہیں نا، یہ احادیث سے وارد ہیں کہ اگر پانی کو نکالیں تو کنواں بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ پانی بھی جو دوبارہ نکلے گا نیچے سے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ قیاس کا تقاضا نہیں ہے، یہ یعنی کہ احادیث ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَإِن واقعات، اور اگر گر جائے کنویں میں مینگنی، ایک مینگنی یا بارتان یا دو مینگنیاں، اونٹ کی مینگنیوں سے، اونٹ کی مینگنیوں سے یا غنم بکری کی مینگنیوں سے، تو فاسد نہیں کرتے پانی کو، تو پانی نجس نہیں ہوتا۔ استحساناً نجس نہیں ہوتا، یعنی کہ استحساناً نجس نہیں ہوتا۔ اور قیاس تو تقاضا کرتا ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے، تھوڑے پانی میں نجاست اب گئی تو قیاس کیا کہتا ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا، لیکن پانی ناپاک نہیں ہوا استحساناً، یعنی کہ ضرورت کی وجہ سے۔ یہ آگے آئے گا استحساناً، وجہ استحساناً بیان کریں گے آگے انشاءاللہ عز و جل، آگے تفصیل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وجہ استحسان ہم انشاءاللہ عز و جل کل بیان کریں گے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔